بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ علیک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب فاتحہ۔ ایصال ثواب کہتے ہیں کسی شخص کا اپنے کسی عمل صالح اور اچھے کام کا ثواب دوسرے کو پہنچانا۔ اب وہ اچھا کام چاہے نماز ہو یا روزہ، تلاوت قرآن کریم ہو یا ذکر، حج و عمرہ ہو یا صدقات و خیرات، اور یہ کام شریعت میں پسندیدہ، محبوب اور مستحسن ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے، اور قرآن و حدیث فقہ اقوال سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس سے ایصال ثواب کا ثبوت۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سورہ حشر۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ کنز الایمان۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 433 پہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور مغفرت چاہنا بعد کے مسلمانوں پر واجب ہے، اور خصوصاً یعنی خاص کر اپنے آباء و اجداد اور دینی علوم کے اساتذہ کے لیے۔ تفسیر ساوی میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 179 مطبوعہ دارالمکتبۃ العلمیہ میں ہے، وہ لوگ، اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ایمان پر ان کی موت ہوئی، تو اس قول کے ہر کہنے والے کو چاہیے کہ اس سے پہلے جو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ تک گزر چکے ان کا صدقہ ان کا قصد کرے، تو اپنے زمانے سے پہلے کے تمام مسلمانوں کو دعا میں داخل کرے، صرف مہاجرین و انصار کو خاص نہ کرے۔ اور نمبر 2 ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَمَنَّاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ حضرات، فاتحہ کا آسان طریقہ سماعت فرمائیں۔ پہلے 3 مرتبہ اور یا نہیں تو 5 بار اور یا نہیں تو 7 بار درود شریف پڑھے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، یا درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھے۔ پھر کم سے کم 4 قل
یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ چاروں قل ہو گئے۔ پہلے سورت کے نام سورہ کافرون، دوسرے کا نام سورہ اخلاص، تیسرے کا نام سورہ فلق، چوتھے کا نام سورہ ناس۔ چاروں قل پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ یہ سورہ فاتحہ اسے کہتے ہیں الحمدللہ، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھیں: الف لام میم، جسے کہتے ہیں ہم اور آپ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم سے ایک آیت پڑھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک پڑھے۔ پھر آخر میں 3 یا 5 یا 7 بار درود شریف، آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں، اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے کہ رب العالمین احکم الحاکمین، یا اللہ ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا اور قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا ثواب، اگر شیرنی یا کھانا ہو تو اتنا اور کہے کہ اس کھانا اور شیرنی کا ثواب میری جانب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نذر کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما۔ پھر ان کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام علیہم السلام و صحابہ اور تمام اولیاء و علماء کو عطا فرما۔ پھر اتنا کہنے کے بعد پھر ہم جس کے نام سے نیاز کرا رہے ہیں، پھر اگر کسی خاص بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہو، یا اپنے گھر میں والد کے نام سے، یا اپنے نانا نانی کے نام سے، یا حضور غوث پاک کے نام سے، تو اس کے بعد یہ کہے کہ کسی کے بھی نام سے ہو، تو پھر اگر کسی خاص بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کا نام خصوصیت سے لے، یعنی یہ مولا بالخصوص فلاں صاحب کے روح کو نذر حملہ تو قبول فرما۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھے، اگزامپل، کہ خصوصاً حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نذر پہنچا دے،
اور پھر جملہ مؤمنین والمؤمنات کی ارواح طیبات کو ثواب عطا فرما۔ اور کسی عام آدمی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو اس کا ذکر خصوصیت سے کرے، مثلا یوں کہے کہ خصوصاً ہمارے والد والدہ کی روحوں کو ثواب پہنچا دے، اور پھر جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باعونہ تعالی ثم باعون رسولہ الاعلی وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد حسان رضا قادری رضوی باتھوی، خادم سنی حنفی نوری مسجد کبوتر خانہ اندور شہر۔ یہ پیشکش ہے، پیشکش گروپ خلیفہ اعلیٰ حضرت بڑے مولانا گروپ، مقام پوسٹ باتھ اصلی، ضلع سیتامڑھی، بہار الہند۔ اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے 7389320240 پہ رابطہ قائم کریں۔ آپ تمامی حضرات کو فاتحہ کا آسان طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز آپ تمامی حضرات اس پہ عمل کریں گے تو یہ بہت آسان طریقہ بتایا ہے میں نے، اور مزید معلومات کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ اور بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔